اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں رفیق الاعلیٰ اور رفیق الادنیٰ جو ہے اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ پارٹنرشپ کے وہ ہے اللہ کے قوانین کے ساتھ، اللہ سے پارٹنرشپ، اللہ سے رفاقت سے مراد اس کے جو قوانین ہیں اس کے ساتھ پارٹنرشپ۔ اور تو یہ جو ہے تو پھر سعود جو ہے یا یہ جو عروج قرآن کہتا ہے، پھر یہ جو پروگریسو ایوولوشن ہے پھر یہ طرفہ میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایمرجنٹ ایوولوشن میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کائناتی قوانین کے ساتھ انسانی ہاتھ کے استعمال کی بنا پر حیرت انگیز نتائج برآمد ہونے کی شکل ہوتی ہے۔ ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یہ 32/5۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے سالے جو ہے وہ ساتھ نہیں بھی دیتے، ہمیں وہ جلدی سے اوپر نہیں چڑھاتے، تو فرق اتنا ہے کہ تمہارا ہاتھ ساتھ لگ جاتا ہے تو 50,000 سال یا ہزار سال کی منزل تمہارے اعداد و شمار کے لحاظ سے وہ گھنٹوں اور دنوں میں طے ہو جاتی ہے۔ رفاقت کی بات اگر ساتھ نہیں دیتے تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے تو قوانین ہے وہ جو ہے وہ بے بس ہو کر رہ جاتے، پھر وہ جو نظریہ زندگی ہے اس میں اوپر چڑھنے کی بڑی پوٹینشیلٹیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی رفتار سے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے، یسد ہو لے تو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو۔ اگر ایسے پھل لینا چاہو تو کوشش کرو۔ دیکھیں یہ کہ یورپ کے وہ نرسری والے ہیں نا، 24 گھنٹے میں جو پھول کو وہ پیدا کر کے نہیں دیتے، بلکہ ان کا انتظام یہ ہے کہ دن میں جہاں کہے وہاں پہنچا بھی دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ جو کہا ہے اس طرح جو ہے تو یہ اللہ کی جو اسکیم ہے اس پہ تو ہزار سال، 50,000 سال کا دن لگتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کروڑ لاکھوں سال آپ سمجھ لیجیے اس کو۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم ساتھ دے دیتے ہو تو پھر 24 گھنٹے میں پھول اگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے فرق۔ اور وہ اس کے لمبے لمبے دن اس لیے ہیں کہ اس نے مرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تے کہتے ہیں کہ تمہیں تو مرنا ہے جی، ہاں۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلی آیت آ رہی ہے، فی عمر کی آیت ہے کہ اتنی سست رفتاری اختیار نہ کرو کہ کوئی بات نہیں ہو جائے گا، ہم تو یہ افورڈ کر سکتے کہ تم نہیں کر سکتے۔ قرآن یہ اس لیے آگے جو ہے نا، یہ اگلی آیت اس کے ساتھ یہی آتا ہے، وہ اپنی رفتار سے چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنے 1400 سال کی تاریخ عالم پر نگاہ ڈالے نا کہ جب اسلام کا ظہور ہوا، ٹھیک ہے، جو کلمۃ طیب اس کے ساتھ تھے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الذین ماؤ کے دست و بازو نے اٹھایا اس کو تو چند دنوں کے اندر دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہی اسکیم جو پروگریسو ایوولوشن سے آ رہی تھی، ہاں، ان کے دست بازو سے یہ یرفعو ہوا، انہوں نے اس کو سنبھالا دیا اوپر کرنے سے، تو ان کے حساب و شمار سے وہ بروکار آ گیا۔ اتنا سا جو اس قسم کا انقلاب آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا خوب کہہ گیا ہے شاید، 7 سالہ دور چرخ تھا، ساخر کا ایک دور نکلی جو میں کدی سے تو دنیا بدل گئی، ایوولوشن۔ آج بھی جو ہے یہ کلمہ طیبہ جو ہے، یہ جو نظریہ ہے بار و برسمر بار کرنے والا زندگی کو دونوں جہانوں کی، ہاں، ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی مورخ ہیں یہ اورینٹلسٹ جو ہیں گوشت بدن داں ہیں کہ انقلاب عظیم جو ہے اتنے تھوڑے سے عرصے میں کیسے آگے ایسے گیا کہ وہ، ہاں، وہ کلمہ طیب تھے، اس کو یرف و عمل صالح نہیں کیا، اس کے بعد عمل صالح الگ ہو گیا تو وہ بیکار نہیں بیٹھ گیا، اس کا سورج اس طرح سے چڑھتا ہے، خواہ کوئی انسان یہاں رہی یا نہ رہی، ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عالمگیر انسانیت کی جتنے نظریات نگاہ ڈالے نا، ملوکیت کو دیکھو، شخصی حکومت ساری دنیا کا مسلمہ تھا، ہاں، لاکھوں سالوں سے چلا آ رہا تھا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا بھی انداز حکومت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نظریہ زندگی جو کلمہ طیب تھا اس کا اعلان کیا، کہا وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ،
ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، 3/79۔ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسان کے اوپر حکومت کرے۔ دیکھیں یہ کلمہ طیب، اعلان عظیم اس کا، وہاں انسانی دست و بازی نے اس کو اوپر اٹھایا، چند دنوں کے اندر دیکھا مٹھی بھر عربوں نے کیسر و کسرا کی شہنشاہیت ختم کر کے رکھ دی اور اپنے یہاں وہ نظام قائم کیا جس کے اندر کس، نباشت، در جہاں متاج کس، نقطۂ شرع بھی ایس تو بس، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز۔ اب اس کے بعد جو عمل صالح کر کے الگ ہو گئی وہ پارٹی، تو خود آپ کے یہاں یہ ملوکیت آ گئی۔ ہاں، جو بھی اس کا ساتھ چھوڑے گا کلمہ طیب کا، اس کی حالت یہ ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں 1300 سال کے اندر آپ نے پھر اس کے کلمہ طیب کا سہارا نہیں لیا، لیکن وہ کلمہ طیب جو ہے اپنے ضرور دنوں سے بڑھتا چلا آ رہا ہے نظریہ۔ آج ساری دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ، آمریت، کنگڈم بدترین انداز حکومت ہے۔ ابھی وہ وہاں پہنچی ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی کی، وہ بھی حالانکہ اس میں بھی کافی وہ ڈیفیکٹو سسٹم ہے، اس میں تو الگ سے ایک الیکشن ہونا چاہیے۔ ہاں، کس نے ان کو پہنچایا جی؟ یہ زمانے کے تقاضے ہیں جی۔ اصل میں وہی کا جو طریقہ ہے نا، وہ جو ہے وہی میں تو انسانی فکر کا دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم اس کی طرف جاتے تو ہمارے لیے وہ اقدار موجود ہے۔ عقل کا ایک تجرباتی طریقہ ٹرائل اور ایرر ہوتا ہے، صحیح و خطا کا۔ ایک تجویز کرتی ہے، تجربہ کرتی ہے، اس کی خندق کی ہڈیاں توڑواتی ہے، خون کے دریا بہاتی ہے، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ غلط ہے، پھر اپنے لیے کوئی دوسرا طریقہ کرتی ہے۔ اس پہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ٹرائل اینڈ ایرر۔ اس طرح سے پھر تجربہ در تجربہ، یہ عقل انسانی کا طریقہ کار، کیونکہ میچور ہوئی نہیں ہے، امیچور ابھی تک۔ اس کے سوا تو عقل انسانی کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھ رہے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا۔ رنگ، نسل، زبان، وطن اور ان کی زبانوں کے اوپر مسلمان تقسیم ہو گئے۔ ساری دنیا تقسیم ہو چکی، ساری دنیا اپنے عقل کے تجرباتی اب کس نتیجے پہ پہنچی؟ اب یہ قومیت اور نیشنلزم چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یونیفیکیشن ہو رہی ہے، سارے ممالک میں کرنسی ایک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہی چیز ہے جی۔ اب دنیا کے اندر عالمگیر انسانیت کی تحریکیں چل رہی ہیں کہ کس طرح اس کو یونیفائی کریں دنیا کو۔ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا امر جو 50,000 سال یا 1000 سال کی ایک ایک دن میں آگے بڑھ رہا تھا، یہ ہماری آپ کی کاریگری نہیں ہے، اس کے اندر آ رہا ہے۔ وہ تو دنیا چیخ رہی ہے کہ ہم ان گروہوں کو اور مضبوط کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے ہاں کوئی بھی عالمگیر اجتماع ہو، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا یہ امتیاز وہاں ہر جگہ موجود ہوتا ہے، یہ اس قوم کا جھنڈا ہے، یہ اس قوم کا نمائندہ ہے۔ یہ چیزیں کیسے آ گئی؟ اس زمانے میں نظام سرمایہ داری ساری دنیا کا نظام تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام ہو سکتا تھا جی؟ ہاں، انہوں نے ایک ساغر کے دور میں کل الف کی یہ چیز بتا دی کہ سرپلس نہ جائیداد بنا سکتے ہو، نہ وہ کر سکتے۔ دیکھ لیں اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب لوگوں آوازیں اٹھ رہی ہیں ابھی۔ ہاں، ضرور ہم نے وہ نظام اسٹیبلش ہوا، چند دنوں کے بعد وہ سارے بیچ کو چھوڑ دیا اور بدترین قسم کی نظام کیپٹلزم اور یہ جو ہے ہولڈنگ پراپرٹی کی، یہ اپنے ہاں رائج کر۔ مارکس نے یہ کہاں سے دیا تھا کہ ہر شخص اپنے استعداد کے مطابق کام کرے، اس کی ضرورت کو اس کو دیا جائے، ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس اینڈ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی۔ قرآن کا یہ فیصلہ اور رسول کا یہ عمل ہے۔ کس نے کارل مارکس کو اس نتیجے پر پہنچایا؟ یہ زمانے کے تقاضے نہیں جی، یہی تو ملائکہ ہیں جی۔ اب یہ دیکھو، یہ ساری ویلفیئر اسٹیٹ تک نہیں پہنچ رہے، یہ ساری دنیا ویلفیئر اسٹیٹ تک پہنچ رہی۔ ظہور اسلام میں دیکھو مذہبی پیشویت جو ہے کیسے تھے، سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یہ مل کے حکومت کرتے تھے عام لوگوں پر جی۔ اب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے قوانین نافذ کی، سارے انسانوں پر براہ راست ان کا اطلاق ہوگا۔ کوئی مذہبی پیشوائیت نہیں ہے اس دور میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کر کے دکھایا۔ صدر اول کے زمانے میں مذہبی پیشوائیت کا نام ہی نہیں۔ کیا کسی نے مولانا عمر فاروق اور مولوی ابو بکر صدیق کا نام سنا؟ دیکھ رہے ہیں عیسائیت میں دیکھیں مذہبی پیشوائیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے اٹھا کے بند کر دیا ان کو، ٹھیک ہے، ریفارمیشن 4 دیواری کے اندر بھائی رہو، ہماری جان چھوڑ۔
آج غیر شعوری طور پر انسانی زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم یہ نظام خداوندی کی طرف گامزن ہے جی الیہ یسعد الکلم الطیب. جتنی بھی اجتماعی زندگی کے نظام ہیں، آپ ان پر عالمگیر انسانیت کی تاریخ کی روشنی نگاہ ڈالیں کہ ظہور اسلام کے وقت میں اجتماعیت کے نظام کیا کہتے ہیں. انسانوں کے اس دور میں ہم نے اس کو چھوڑا، اور کس طرح سے وہ غیر محسوس رفتار جس کو قرآن کہہ رہے ہیں درجہ بدرجہ ایک ایک ڈنڈا کر کے اوپر کو اٹھ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. یہ ہے الہی یسعد. اس 1000 سال میں انسانیت کو کوئی قدم جو ہے ایسا نہیں جو انسان کو اس منزل کے خلاف لے جا رہا ہو. قرآن کی طرف ہی جا رہے ہیں یہ لوگ. سمجھیے، جہاں جہاں یہ چیز آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت شعر ہے جی. ہاں، آنکھیں ہر کو جا بینی جہانے رنگ و بو. دنیا میں جہاں کا بھی کوئی رنگ و بو دیکھ رہے ہیں نا، کوئی خوبصورتی، کوئی حسن، کوئی اچھی بات، آنکھیں خاکش برویت آرزو، یا اس کا اعتراف کر لے کہ یہ سب کچھ ہم نے جو لیا نور یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی تک اس کی تلاش میں. اس میں سب سے زیادہ محروم اور بدقسمت قوم جو ہم ہیں، ٹھیک ہے، جو منسوب تو کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے ساتھ امت ہونے کی. نام تلاش مصطفیٰ کر رہے ہیں اور نہ نظام مصطفیٰ سے. کہا الہی یسعد الکلم الطیب. اس کے لیے دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ والعمل صالح ہو یرفع. ٹھیک، انسان کے ہمارے صالح اگر اس کو تھوڑا سا سہارا دے دے تو پھر دیکھو تمہارے حساب و شمار سے پھل دینے لگ جائے گا. یہ طیب بیج جو اگر یہ نہیں ہے تو اپنی فطری تقاضوں کے لیے اسے جو اس نے کہا ثم یارجو الیہ فی یوم کانا مقدار الف سنہ. ٹھیک ہے، وہ پھر کائناتی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 9/33. دیکھیں منزل یہی ہے، دنیا کے سارے نظام اوپر یہ غالب آئے گا قرآنی نظام. یہ یاد ہے. آج دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ذلیل اور پست یہ ہم مسلمان ہیں سو کا. یہ کلمہ طیب جو کیسے غالب ہے؟ یہ وہی اللہ کی رفتار ہے، یہ اس اصول کے ماتحت غالب آ رہا ہے. دنیا کے سارے نظام اسی طرف چلے آ رہے تھے یا مٹ چکے ہیں یا مٹنے کی طرف جا رہے ہیں. ان کی جگہ وہ نظام لے رہا ہے جو اللہ نے قرآن میں رسول کی وساطت سے دی ہے. ٹھیک، الیہ یسعد الکلم الطیب. ٹھیک ہے جی، وعمل صالح یرفع. یہ ہوگا اگلا حصہ بھی دیکھ رہے ہیں. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. 35/10 آیت ہے یہ. پھر اس معاملے میں فریب دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے. فریب نہیں دے رہے ہیں، مسلمان نام ہے وہ بالکل الٹ چل رہے ہیں. یہ انکار کرنے والوں کی بات کھلے بندو جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی پتہ ہے کہ دوسری سمت جا رہے ہیں، مخالف سمت، فریب دیتے ہیں. یہ نام بھی رکھا ہوا انہوں نے یسنون. وہ پچھلی آیت میں ہے تھا، پچھلے اس میں کچھ شکل و شبات بھی اس قسم کی رکھی ہوئی ہے. فارملزم کے طور پر وہ سارے ریچولز بھی کرتے ہیں. یہ دھوکہ ہے. یہ وہی شجر طیب ہے، کلمہ طیب ہے جو اللہ نے دیا تھا، جس کو ہم بول رہے ہیں. کہا کہ فریب دے رہے ہیں، تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ ہاں، لہم عذاب شدید. وہ تو بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، واقعی سزائیں مل رہی ہیں مسلمانوں کو. اور سزا کیا ہے؟ نار اللہ مقدۃ التی تتلیو علی الافئدہ. 104 سورہ کی 6-7 آیت ہے. آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی جو دلوں کو لپٹ لیتی ہے. آپ سوچتے ہیں کوئی قلب بھی کوئی دل بھی اس کا مسلمانوں آگ کے اضطراب کے اندر عذاب موجود نہ ہو. جہاں دو مسلمان ملے ہمیشہ پہلی مرثیہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یا کیا بنے گا. عذاب شدید. یہ فریب انگیزیاں ہیں. مکرو لائے کا ہوا یبور. حق کے خلاف اس قسم کی ابلا فریبیاں جو ہیں، مکاریاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس دوران میں عذاب میں رہیں گے اور آخر عمر ناکامی اور تباہی، اور وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اگلی آیت ہے، یہ کہتے ہیں نا کبھی کو قرآن میں تسلسل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کیسے میں صرف اگلی آیت پڑھ کے اس لیکچر کو ختم کروں گا جی. یہ اگلی آیت 11 جی. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. ٹھیک ہے جی. وما تعملوا من انثى ولا تدعوا الا بعلمه.
وما یؤمر من امر ولا ينقص من امره الا فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. بس اتنا میں آگے اس کو دیکھ رہے ہیں جی. بڑی عظیم حقیقت یہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جی کہ بھائی اگر ایک ایک دن اللہ کا 50,000 سال ایک یعنی لاکھوں لاکھ کروڑوں سال اس سے اگر انسان دست بازو انسان کی رفاقت شامل ہو جاتے پھر وہی مرحلہ ہائے دور و دراز جو ہے انسانی حساب و شمار سے طے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی عظیم حقیقت ہے جو قرآن کی. اب اگلی آیات میں اس کی شہادت کچھ یہ شہادت ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے نا یہ اب جو انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں نئے نئے ڈسکلوجر سائنس کی ان کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں آپ انکشافات میں کیا آیا ہے جی وہ ہمارے پاس. ہاں واللہ خلقکم من تراب ثم نطفۃ جی نظر بظاہر آ رہا ہے نا کہ اس آیت کا سابق آیات سے بھلا کیا تھا جو حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے حیران کن حقیقت ہے. ہاں دیکھ رہے ہیں جی قرآن نے چلتے چلتے کچھ ایسے بات کرتے کہتے ہیں نا کہ یار اس میں تو ربط ہی نہیں. کبھی دریا کی بات کرتا ہے کبھی جو ہے تو درخت کی بات کرتا ہے کبھی نہروں کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں قرآن کے ربط کی کیفیت یہ ہے کہ الحم سے الناس تک ایک مربوط سلسلہ ہے. واللہ خلقکم من تراب اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفہ پھر نطفہ تک آ گئی. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس حقیقت کو سامنے رکھی اللہ کے امر کے مطابق اس کا پروگرام ہے بڑا سست رفتار ہوتا ہے. یہ کہنے کی بات ہے یہ واللہ خلقکم من تراب پہ تو لاکھوں سال لگے ہیں نا. یہ انسان جو فزیکل اس کو سیلف ملا ہے اس فزیکل وہ ریئل سیلف کو پہنانے کے لیے فزیکل سیلف کے لیے کتنا سفر ہے لمبا سست رفتار. ابھی تمہارا ہاتھ اس میں نہیں لگا تھا نا. تخلیق انسانی ہے جتنے جاندار ہیں ان کی تخلیق کا متعلق دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ ارتقاء کا جو نظریہ ہے نفس واحدہ سے جیسے ایک سیل ہوتا ہے جو نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا مائکروسکوپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جعلنا من الماء کل شیء حی ہر شے میں زندگی کے پانی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جرثومہ بنتا ہے اس سے جی. ٹھیک ہے. جوڑ یا دریا کے کنارے کی برکائی وغیرہ جمتی ہے اس خمیر اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے سارا آدم کو پتہ ہے جو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے نا یہ اس کے اوپر سلسلہ انسانی پیدائش کا جو موجودہ سلسلہ ہے اپنے اندر اربوں سال کی مسافت لیے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں پہلا جرثومہ جو ہے جس میں ابھی میل اور فیمیل کی وہ ڈسٹنکشن نہیں تھی واحد تھا واحد سیٹ. ٹھیک ہے نا. اب وہ مرحلہ آیا ہے وہاں یہ تراب سے پانی اور مٹی کے امتزاج سے یہ سلسلہ چلا. جب یہ کسی شکل میں آیا تو پھر آگے جسے پرو کریشن کہتے ہیں جنسی اختلاط سے آگے پیدا وہ حیوانات میں ہو یا انسانوں میں دونوں میں کامن ہے یہ چیز. ہاں یہ ابتدائی جرثومے سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑ پتہ نہیں اب تک اربوں سال ہیں جو اس کے اندر لگے. دیکھ رہے ہیں یہ کاروان حیات جن منزل سے گزرا قرآن یہ بتا رہا ہے اسے ایک ایک منزل میں لاکھوں برس صرف ہوئے ہیں. ہاں پھر اس میں ایک ذرا سا تخیر ہوا ہے کہ اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا. ایک ایک دن خدا کا 50,000 سال قرآن اس تین لازم سے شروع کر کے تو تخلیق بتا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں برس کے مراحل یہ اس لیے تھے کہ اس کے ساتھ اب انسان کا ہاتھ نہیں لگا تھا. اللہ کے پروگرام کے مطابق یہ سلسلہ چل رہا تھا. دیکھ رہے ہیں بڑا سست رفتاری سے یسعد الیہ انسان کا ہاتھ اب اس میں نہیں لگا اس لیے اس کی رفتار میں تیزی نہیں تھی. یہ مرحلہ انسان کے ہاتھ سے تھا ہی دور اس کی دسترس سے باہر تھا. بہرحال انسان کا ہاتھ نہیں لگا یہ مراحل کروڑوں برس میں طے ہوئی. اس اتنے لمبے عرصے کی وہی بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. اس کے بعد پھر جب تمہاری دنیا آئی تو اس میں پھر آگے نر مادہ مؤنث مذکر مرد اور عورت کی جنسی اختلاط سے تخلیق ہوگی. دیکھ رہے ہیں اب وہ پیریڈ 6 مہینے میں آ گیا وہ کروڑوں سال اور یہ جب انسان کا ہاتھ لگا تو وہ 6 مہینے میں جو تو اب آگے انسان کا مرحلہ
اگر اس کی رفاقت نہ ہو، جنسی اختلاط نہ ہو، تو اللہ کا یہ پروگرام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ وہ جو از خود وہاں سے اتنے مراحل طے کرتے ہوئے چلا تھا، اس شکل میں آ پہنچا تھا، یہاں آنے کے بعد اس اپنا وہ جو پروگرام تھا اس کو چھوڑ دیا، انسان کی زندگی میں آ کر، حیوان کی زندگی میں آ کر، یہاں آ کر اب انسان پہ آ گئے کہ اس پروگرام کو آگے بڑھائے۔ اگر جنسی اختلاط